اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا 16واں سبق ہے۔ علم کی شان کے بارے میں کچھ انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث جامع ترمذی شریف کی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی ایسے راستے پہ چلا جس میں علم کی تلاش تھی، یعنی جو علم کے راستے پہ چلا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائیں گے۔ علم یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک یہ علم کی صفت مرحمت فرمائیں یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور مفکر اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، مسلمانوں کے عروج و زوال پر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ مراکش میں ایک بہت بڑا عالم ہوتا تھا، تو وہ اپنے مدرسے میں ان کا قیام تھا، صرف 2 ٹائم اپنے گھر میں جاتا تھا، وہ بھی کھانے کے لیے، ایک دوپہر کے وقت اور ایک جا کر شام کے وقت۔ تو ایک دفعہ چونکہ بڑھاپا تھا، لوگ بڑی قدر کرتے تھے ان کی، علم تھا ان کے پاس، عمل تھا، تقوی تھا، تو ایک دفعہ گھر جا رہے ہیں تو روٹی کے لیے، کھانے کے لیے، لیکن حضرت کی سوچ کہیں اور تھی، تو حضرت جا کر کیا کہ لا علمی میں کسی اور کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اب وہ گھر والے ایسے سلیقے والے تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حضرت کی سوچ کہیں اور ہے، تو انہوں نے فوراً جا کر حضرت کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کے ہاتھ دھلائے، پھر حضرت کے سامنے کھانا رکھا، حضرت نے کھانا کھایا، پھر انہوں نے ہاتھ دھلائے اور دروازے تک حضرت کو چھوڑا، لیکن حضرت کو پتہ نہیں چلا۔ جب شام کو حضرت گھر آ گئے تو گھر والوں نے پوچھا، حضرت جی آج آپ کھانے پر نہیں آئے تھے، کیوں؟ کہا کہ آیا تھا، تب حضرت کو پتہ چلا کہ میں تو کسی اور کے گھر میں مہمان بنا تھا۔ لیکن وہ لوگ ایسے سلیقے والے تھے کہ حضرت کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ بس تقوی کے اثرات ہوتے ہیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ پاک لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ اصل چیز نمونہ ہے، اصل چیز عمل ہے، اصل چیز تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاں سب سے معزز آدمی وہی ہے، اللہ کے ہاں سب سے معزز آدمی وہی ہے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے مولانا سید امیر علی ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ علم کی طلب نے حضرت کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، علم کے تڑپ نے، شوق نے، محبت نے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مولانا سید امیر علی رحمت اللہ علیہ کہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے بمشکل مڈل تک سکول پڑھا، آگے توفیق نہیں تھی پڑھنے کی، تو کچھ ٹیوشن پڑھی، کچھ جا کر انگریزی سیکھ لی، تو ایک ڈاکخانے میں اپنے شہر میں چھوٹا سا ڈاکخانہ تھا، اس میں میں پوسٹ ماسٹر بن گیا۔ تو کہا کہ میں شروع سے نماز کا بڑا عادی تھا، پابند تھا، خاندانی طور پر، تو جمعہ کا دن تھا، انگریز کا دور تو اس وقت جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں جامع مسجد میں گیا، جب جامع مسجد میں گیا تو وہاں پر وضو بنا رہا تھا کہ پیچھے انگریز افسر آ گئے ڈاکخانے میں، حاضری دی کہ فلاں کدھر ہے، فلاں حاضر ہے، فلاں غیر حاضر ہے۔ تو جب میرا نام پوچھا تو میں تو غیر حاضر تھا۔ کہا کہ کدھر گئے ہیں؟ کہا کہ نماز پڑھنے گئے۔ کہا کہ بلا کر لے آؤ۔ کہا کہ میں وضو بنا رہا تھا جمعے کے لیے۔ چپڑاسی آیا کہ جا کر کیا کہ صاحب آئے ہیں انگریز افسر، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا نوکری رہتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ اب تو میں ہر صورت میں نماز پڑھ کر کے جاؤں گا ڈاکخانے۔ میں نے وضو بنایا، پھر جا کر کیا نماز پڑھی، خطبہ سنا، سنتے پڑھی، اطمینان کے ساتھ دفتر میں گیا، ڈاکخانے پر گیا۔ انگریز تو لال سرخ ہو رہا تھا۔ جب میں اندر گیا کہا کہ امیر علی، مجھے دبایا، ڈانٹا، تو نوکری کرنی ہے نمازیں پڑھنی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نوکری بھی کروں گا اور انشاءاللہ جا کر ساتھ نماز بھی پڑھوں گا۔
تو میں نے کوئی جواب اس کو نہیں دیا. پھر جا کر الماری سے میں نے جا کر ایک کاغذ نکالا, اس پر یہ ایک درخواست لکھ دی کہ میں نوکری بھی کروں گا اور ساتھ نماز بھی پڑھوں گا, لیکن جس نوکری میں میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور نماز پڑھنے پر میرے لیے پابندی ہو, ایسی نوکری کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. بس اللہ نے توفیق بخشا. انگریز نے اوپر لکھا کہ بس تو فارغ ہے, آپ گھر چلے جاؤ. میں گھر آیا, نوکری ختم ہو گئی. تو کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی کہ امیر علی, اپنے آپ کو میں نے خطاب کیا, تو نے تو آج صحابہ والا کام جا کر صحابہ والی قربانی دے دی ایک نماز کی خاطر, لیکن تجھے تو یہ نماز جو تو پڑھتا ہے تو تجھے تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا, مینا نہیں آتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں, دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا, تشہد کا ترجمہ نہیں آتا. بات میں نے کہا کہ اس کے بعد نوکری ختم, اب میں علم کروں گا, علم حاصل کروں گا. تو کہا کہ میں نے مدرسے میں داخلہ دیا اور محنت سے اور جا کر کیا کہ شوق کے ساتھ جا کر میں نے پڑھا. تو وہی امیر علی رحمت اللہ علیہ پھر ایک وقت آیا کہ ہندوستان کے شیخ الحدیث بن گئے, دارالعلوم لکھنؤ کے. بہت بڑا اللہ نے علم دیا, اور صرف علم نہیں کہ شیخ الحدیث بن گئے, بلکہ قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی مواہب الرحمان نام سے, آج بھی موجود ہے, اردو میں ہے اور 30 جلدوں میں ہے. 30 سپارے ہیں اور 30 جلدیں ہیں, ہر سپارے پر الگ جلد لکھی. اور فتاوی عالمگیری کا اردو میں ترجمہ کیا, بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا. اچھا, ہدایہ الہدایہ یہ عربی مدارس میں مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی, اس کا ترجمہ لکھا اور اس کی شرح لکھی عین الہدایہ کے نام سے. اللہ نے ان سے بڑا کام دیا, پوری زندگی حدیث اس نے پڑھائی, شیخ الحدیث بن گئے. تو یہ علم کا شوق تھا ان کو, علمی غیرت یاد آ گئی کہ جا کر میں جا کر کیا قرآن پڑھتا ہوں, ترجمہ مجھے نہیں آتا, نماز پڑھتا ہوں, مجھے نماز کا مطلب مینا نہیں آتا, اب میں نوکری نہیں کروں گا, علم حاصل کروں گا. اور ایسا علم حاصل کیا کہ صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں دیا بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بن گئے. تو اصل چیز یہ کہ جن سے اللہ پاک کام لینا چاہتے ان کو تو اللہ پاک صلاحیتوں سے, استعداد سے بھی نوازتے ہیں. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی, بنو عباس کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں معتصم باللہ. تو معتصم باللہ کا ایک وزیر تھا, خاقان اس کا نام تھا, وہ بیمار پڑ گئے. تو بادشاہ محترم جا کر عیادت کے لیے گئے وزیر کے پاس گھر میں. وزیر کا ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا, اس کا نام تھا فتح ابن خاقان. بادشاہ کو پہلے سے کسی نے بتایا تھا کہ بچہ بڑا ذہین ہے. بادشاہ نے اس بچے کو بلایا, تو بادشاہ نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ بیٹے آپ کا گھر بہتر ہے اچھا یا میرا گھر اچھا ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ضمیر اپنی طرف راجع کرتے ہیں, کہ ہر جگہ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں, کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ آپ کا گھر اچھا ہے یا میرا گھر اچھا ہے. واقعی وہ بچہ ذہین تھا, اس نے کہا بادشاہ صاحب میرا گھر آپ کے گھر کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے, لیکن جب تک بادشاہ ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہمارا گھر اچھا ہے. ویسے تو بادشاہ کا گھر اچھا ہے ہمارے گھر سے, لیکن جب تک بادشاہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہے موجود ہے پھر بادشاہ کے گھر سے ہمارا گھر اچھا ہے, کیونکہ زینت المکان بالمکین, مکان کو جو زینت ملتی ہے وہ مکین سے ملتی ہے, تو ہمارا گھر پھر اچھا ہے بادشاہ ہی کی وجہ سے. کہا کہ واقعی آپ ذہین بچے ہیں, صحیح جواب دیا. بادشاہ نے انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی میں کوئی بہت بڑا جا کر کیا وہ نگینا تھا اور وہ پتھر تھا, اور قیمتی پتھر تھا. تو بادشاہ نے جا کر کیا کہ ہتھیلی پہ وہ انگوٹھی رکھی اور لڑکے سے پوچھا فتح ابن خاقان سے کہ بیٹے آپ نے اس انگوٹھی سے بھی کوئی قیمتی چیز دیکھی ہے. اس نے کہا کہ حالانکہ وہ بادشاہ کی انگوٹھی تھی, بادشاہ نے اپنی ہتھیلی پہ اس کو اٹھایا تھا, رکھا تھا, کہ آپ نے بیٹے اس انگوٹھی سے بھی کوئی قیمتی چیز دیکھی ہے. فتح ابن خاقان اس بچے نے پھر کمال دکھایا, کہا کہ ہاں دیکھی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ بادشاہ نے پوچھا. کہا کہ جس ہتھیلی نے, جس ہاتھ نے اس انگوٹھی کو اٹھایا ہے وہ ہاتھ اور وہ ہتھیلی اس انگوٹھی سے جا کر کیا ہے اچھی ہے, کیونکہ وہ ہاتھ بھی بادشاہ کا ہاتھ ہے, تو بادشاہ کا ہاتھ اس انگوٹھی سے جا کر اچھا ہے. کہا کہ واقعی آپ جا کر کیا ہے. بادشاہ نے پھر اس کو انعام بھی دیا, ذہین لڑکے تھے. اللہ پاک پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی کو علم سے نوازتے ہیں, سمجھ سے, تو اللہ پاک اس کو صلاحیتیں بھی دے جاتے ہیں. ہمارے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, ہندوستان میں لکھنؤ میں مشاعرہ ہو رہا تھا, بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں, تو ایک
شاعر نے آدھا بیت پڑھا، آدھا شعر پڑھا کہ اس کو مکمل کرو. وہ شعر یہ تھا: کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اس کو مکمل کرو. تو بڑے بڑے شعراء کے حق خشک ہو گئے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر مشکل 5 سال تھی. اس سے صدر مجلس سے پوچھا، اجازت لی کہ میں اس شعر کو مکمل کروں. کہا کہ بالکل مکمل کروں. کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے دوست کے بارے میں خبر لا کر دے دے. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. ان آنکھوں سے محبوب کے فراق میں اتنے آنسو نکل جائے کہ اس سے سیلاب بن جائے، اور وہ سیلاب مجھے اٹھا کر کشتی کی طرح جا کر کے محبوب کے کوچے تک پہنچائے. اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. تو لوگوں نے اس کو جا کر داد دی، شاباش دی. اس کو نظر لگ گئی، اور جا کر 1 ہفتے کے بعد وہ 5 سالہ بچہ فوت ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ پاک کسی کو کسی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کو جا کر صلاحیت بھی بخشتے ہیں. اصل چیز جا کر کیا ہے؟ شوق ہے. شوق جب ہوتا ہے تو انسان کے لیے سارے راستے کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں. بصرے کے ایک عالم گزرے ہیں. ویسے عالم تو اتنے نہیں تھے، کاروباری آدمی تھے، لیکن علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو غالب قطان اس کا نام تھا. تو وہ کوفہ جاتے تھے کاروبار کے سلسلے میں. وہاں امام اعمش کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، ان کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ وہ کاروباری آدمی غالب قطان بصرے سے کوفہ گئی ہوئی ہیں، امام اعمش کے پاس رات کو ٹھہرے ہیں. کہا کہ میں سو رہا تھا، رضائی میں گھسا ہوا تھا، اور امام اعمش وہ بزرگ وہ تہجد پڑھ رہے تھے. تو تہجد کے بعد جا کر اس نے کوئی دعا پڑھ لی، لیکن وہ دعا میری سمجھ میں نہیں آئی. جب دعا سے وہ بزرگ فارغ ہو گئے تو میں نے کہا حضرت جی میں تو آپ کے پاس اکثر آتا جاتا ہوں، تو آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے تو صحیح معنی میں سنا نہیں. حضرت جی مجھے بھی یہ دعا بتا دیں اگر کوئی خاص دعا ہے. کہا کہ کیوں مفت میں بتاؤں؟ 1 سال میرے پاس آپ کو ٹھہرنا ہوگا، تب جا کر آپ کو یہ دعا یہ حدیث آپ کو بتاؤں گا. کہا کہ میں نے کوئلہ اٹھایا، سادہ زمانہ تھا، اور دیوار پر تاریخ لکھ دی، اور گھر پیغام بھی جو ہے کہ میں 1 سال تک نہیں آ سکتا. تو کہا کہ جب وہ 1 سال پورا ہو گیا تو حضرت سے میں نے گزارش کی، حضرت جی آپ نے بتایا تھا کہ 1 سال کے بعد میں آپ کو یہ چیز جو میں نے ابھی پڑھی یہ بتاؤں گا. آپ تو جا کر حضرت جی تاریخ لکھیے، 1 سال پورا ہو گیا، مجھے بتا دیں. فرمائے کہ ہاں سنیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی سورت آل عمران کا غالباً دوسرا رکوع ہے، تیسرا ہے، اس میں ایک آیت ہے، وہ جب بندہ پڑھ لے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی ذات پر گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے ذات کے لحاظ سے، اور فرشتے بھی اللہ پاک کی الوہیت پر، اللہ پاک کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی شریک نہیں. اور ساتھ بندہ یہ کہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی ذات میں اکیلے ہیں. آپ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہ آپ ذات کے لحاظ سے اکیلے ہیں. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اور اے اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں. رسول پاک نے فرمایا جب یہ بندہ پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے دو. فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ جو آدمی جا کر کیا کہ میری توحید کا اقرار کر لے تو اس کے ساتھ جا کر میرا وعدہ ہے کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا. اس بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس بات کا کہ وہ ایک اللہ کی جا کر توحید کے قائل تھے، وحدانیت کے قائل، تو میں سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوں. میرا وعدہ تھا جو میری وحدانیت کا اقرار کر لے اس کو میں جنت دوں گا. تو اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت دیں گے. تو اس ایک حدیث کی خاطر علامہ قطان وہ جا کر ٹھہرے رہے. جب وہ ایک حدیث سن لی اس کے بعد پھر اپنے گھر واپس چلے گئے. علم کا اتنا جا کر کیا کہ شوق تھا، ایسی تڑپ تھی، اور ایسی جا کر کیا ہے